بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم. میں اپنے تمام اس امت کے فقراء، مساکین اور اس امت کے غریب اور ضرورت مندوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان سخت حالات میں انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ اگر وہ ان سخت حالات میں اپنی غربت کے باوجود اپنے فقر و دین پر، شریعت پر، اللہ کے قانون پر، ایمان و اسلام پر قائم ہیں، تو پھر انہیں یہ بشارت ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل فرمائے گا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں: يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام، کہ اس امت کے وہ فقراء جو دین پر، شریعت پر، اللہ کے قانون پر اپنے فقر کے باوجود اور تکلیفوں کے باوجود قائم رہے، اللہ تعالیٰ انہیں کل قیامت کے دن اس امت کے نیک مالداروں سے 500 برس پہلے ہی جنت میں داخل فرمائیں گے. اس سے بھی بڑی بشارت ایک دوسری حدیث میں ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ من اول من يدخل الجنة من خلق اللہ، کہ اللہ کی پوری مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اول من يدخل الجنة من خلق اللہ الفقراء المہاجرون، کہ اللہ کی پوری مخلوق میں سے سب سے پہلے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے وہ فقراء اور مساکین ہوں گے جو اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے ہوں، اللہ کے لیے اپنے دین پر، اپنی شریعت پر اور اپنے قانون الہی پر وہ مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہوں. ایسے لوگ جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں سلام عرض کرو. فرشتے عرض کریں گے: ربنا نحن سکان سماواتک وخیرتک من خلقک، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کے آسمان کے رہنے والے اور آپ کی مخلوق کی سب سے بہترین اور منتخب افراد ہیں، آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر سلام کریں. تو اللہ فرمائیں گے: انہم کانوا عبادا یعبدونی لا یشرکون بی شیئا، کہ یہ میرے ایسے نیک بندے ہیں کہ اپنے فقر و فاقے کے باوجود کبھی شرک کی طرف نہیں گئے، کبھی کفر کی طرف نہیں گئے، کبھی الحاد کی طرف نہیں گئے، کبھی کسی غلط راستے کی طرف نہیں گئے، یا دین و شریعت پر قائم رہے. تو وہ فرشتے جوخ در جوخ ہر طرف سے حاضر ہوں گے اور ان غریب اور مسکین مسلمانوں کی خدمت میں سلام عرض کریں گے، جس کا تذکرہ حدیث میں ہے. وہ آئیں گے اور کہیں گے: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ایک دوسری حدیث جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، جس میں اور بڑی بشارت ہے اس امت کے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، فقر کی حالت میں رہنے والوں کے لیے. لیکن وہ مسکین، غریب، فقیر جو دین و شریعت پر قائم ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یؤتی بالشہید یوم القیامہ فینصب للحساب، ثم یؤتی بالمتصدق فینصب للحساب، ثم یؤتی بأہل البلاء فلا ینصب لهم میزان ولا ينصب لهم ديوان فيصب عليهم الأجر صبا حتى إن أهل العافية لا يتمنون في المواقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله لهم. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا، اس کے لیے حساب کی میزان قائم کی جائے گی. پھر صدقہ اور خیرات کرنے والے کو لایا جائے گا، اس کے لیے بھی میزان حساب قائم کی جائے گی. لیکن جب حالات سے نڈھال ایک فقیر، ایک مسکین، ایک غریب جس نے اپنی پوری زندگی سخت حالات میں گزاری،
جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اس کے لیے نہ کوئی میزان قائم کی جائے گی اور نہ کوئی اس کا الگ سے حساب لیا جائے گا، بلکہ اس پر اجر و اکرام کی ایسی بارش کی جائے گی، ایسی زبردست بارش کی جائے گی کہ اس وقت جو اہل عافیت، یعنی جو دنیا میں بڑی عافیت سے رہے، مال و دولت میں رہے، ناز و نعمت میں رہے، لیکن دین پر، شریعت پر قائم تھے، وہ دیکھ کر کہیں گے کاش کہ دنیا میں ہم بھی انہی طرح کے حالات میں ہوتے، بلکہ ان کی تمنا تو یہ ہوگی کاش کہ ہمارے جسم قینچیوں سے کاٹ دیے جاتے تاکہ ہمیں بھی آج یہی اجر و انعام ملتا۔ یہ اس امت کے تمام ان غریبوں کے لیے، خصوصاً اس وقت جن سخت حالات سے وہ گزر رہے ہیں لیکن اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر، اپنے دین پر، اپنی شریعت پر، اپنے روزے اور نماز پر پوری طریقے سے قائم ہیں، انہیں ایک بار نہیں 100 بار مبارکباد ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ کل قیامت کے میدان کے اندر ایسا اعزاز و اکرام کیا جائے گا جو اکرام کسی اور کا نہیں ہوگا۔ میں نے اس وقت اپنے تمام ان غریب بھائیوں سے یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی جس میں اس ہندوستان کی سرزمین کے کچھ بدماش، گنڈے اور ڈاکو فقر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے وہ ان سے کچھ کفریہ الفاظ کہلانا چاہتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ کھانے کا پیکٹ اور کھانے کا کٹس ان کے حوالے کرنا چاہتے تھے، لیکن سلام ہو ان غریبوں پر، اور سلام ہو ان ماؤں پر، اور سلام ہو ان بہنوں پر جن بہنوں نے اپنی غربت کے باوجود کہا کہ ہم اپنی زبان سے یہ کفریہ الفاظ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایسے اسلام کے دشمن اور ایسے اسلام کے ڈاکو، ایسے کمینے، ایسے ذلیل جو ایسے نازک حالت میں حالات سے مجبور دیکھ کر انسانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، انہیں اس انسانیت کا پیدا کرنے والا اس دنیا ہی میں سخت سزا ضرور دے گا، انہیں نہیں معاف کیا جائے گا۔ لیکن ایسے موقع پر جو صاحب ایمان اور صاحب اسلام، انہوں نے جو اس کو رد کیا اور اس کو ٹھکرایا، اسی وقت دل سے دعائیں نکلی۔ میرا برجستہ یہ دل چاہا کہ میں ایسے تمام غریبوں کو سلام کروں۔ میں اس وقت اپنے تمام غریب بھائیوں کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دوسری بات، اسی موقع پر میں اپنے تمام ائمہ کو اور تمام ذمہ داروں کو اور تمام علاقے کے مالداروں کو یہ پیغام بھی دیتا ہوں کہ آپ جس علاقے میں ہیں، جس خطے میں ہیں اور لوگ آپ سے واقف ہیں، آپ باقاعدہ اپنا نمبر جاری کر دیجئے، فون نمبر آپ اپنا مشہور کر دیجئے، اور جو بھی اس طرح کے غریب، مسکین، یتیم ہوں جن کے یہاں سحر اور افطار کا بھی صحیح سے انتظام نہ ہو، وہ آپ سے رابطہ کریں اور آپ پوری کوشش کر کے ان تک ان کی غذا، ان کے کھانے کو پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ میں اپنی طرف سے میں اپنا نمبر خود بتاتا ہوں، 9936244397 یہ میرا نمبر ہے، اور کرسی روڈ پر جتنے بھی افراد بستے ہیں، جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں بستیوں میں، اندر علاقوں میں، یہاں سے لے کر فتح پور اور محمود آباد تک، الحمدللہ اس روڈ پر علماء ہیں، ذمہ داران ہیں، مولانا قاری سہیل صاحب ہیں، مولانا فرقان ندوی صاحب ہیں، آگے کتری کرا میں مولانا الیاس صاحب ہیں، کرسی میں تمیم بھائی ہیں، رومی بھائی ہیں، یہ ہمارے وہ افراد ہیں جن سے آپ واقف ہوں، جن کو بھی جانتے ہوں، آپ کسی کو بھی فون کر کے یہ اطلاع دیں، انشاءاللہ جو آپ کی ضرورت ہوگی وہ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ ایسے حالات میں جس وقت امت کے دجال اور امت کے غلط لوگ امت کی کمزوری کی وجہ سے، ان کے فقر کی وجہ سے، ان کی غربت کی وجہ سے ان کے ایمان کی چھیننے کی کوشش کر رہے ہوں، ایسے دور میں ہمارا اور آپ کا متوجہ رہنا اور امت کے حالات پہ نگاہ رکھنا اور غریبوں کو سہارا دینا، ان کی ہمت کو بڑھانا اور ان کے سامنے ایمان کے فضائل پیش کرنا اور ان کی غربت کا جو انعام اللہ کی طرف سے ملے گا اس کو بتانا، یہ نہایت ضروری ہے۔ بس میں اسی درخواست کو لے کر حاضر ہوا تھا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جہاں بھی ہمارا کوئی مسلمان بھائی کسی بھی حالت میں ہے، لیکن وہ موت کے آخری لمحے تک
اپنے اس ایمان پر، اسلام پر قائم رہے گا۔ اور اگر کوئی بدماش، کوئی گنڈا، کوئی دجال، کوئی مکار اور فریبی اور کوئی ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا کبھی بھی آپ کے پاس پہنچے اور آپ سے یہ کہے کہ میں آپ کو کھانے کی نہیں سونے کی کٹ دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے ہیرے اور جواہرات کا یہ انبار پیش کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے کفر اور شرک کہیں، تو ہم اور آپ بھوک کی وجہ سے ایک بار نہیں 100 بار جان دے دیں، لیکن ہرگز کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہ جائے کہ ہم اس کے بدلے میں ہمیں اس کفریہ جملے کے بدلے میں ہمیں کچھ کیا بلکہ دنیا کی ساری حکومت بھی مل جائے تو بھی ہم اس کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا اندر کا یقین ہے کہ اگر ہم ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اپنے نیک اعمال کے ساتھ اللہ کے دربار میں پہنچیں تو انشاءاللہ وہ جو ہمیش کی زندگی ہے وہاں اللہ ہم سے ایسا خوش ہوں گے کہ جو انعامات کی بارش ہوگی وہ سوچی نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کر غریبوں کے لیے بڑا اکرام کا، بڑا اعزاز کا معاملہ رکھا ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اسی پیغام کے ساتھ اپنے تمام غریب بھائیوں کو پھر سلام کرتے ہوئے اور ان سے یہ درخواست کرتے ہوئے کہ ان سخت حالات میں اپنے آپ کو ایمان پر، یقین پر، روزے پر، نماز پر، نیک اعمال پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، اور جو ہمارے مالدار ہیں، جو علاقے کے ذمہ داران ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ نگاہ رکھیں اور اپنے بھائیوں تک پہنچنے کی امداد کریں۔ ہم فرق نہیں کرتے ہیں، جو بھی ضرورت مند ہے اس تک انشاءاللہ جو ہے وہ سامان پہنچایا جائے گا، لیکن ایسے حالات میں خاص کر اس طبقے پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان گزارشات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔